اور اس درس کے حوالے سے ایک کلیریفیکیشن آج میں شروع میں ہی کر دوں کہ فرقہ واریت کی لعنت نے ایک اور جو گل کھلایا ہے وہ شہادت عمر کے حوالے سے. میں نے بھی اس میں غلطی سے یہ بیان کیا کہ سیدنا عمر کی شہادت یکم محرم کو ہوئی، حالانکہ یہ بات صرف وہ سنا کے سننی والی بات ہے، پڑھا کے سننی والی بات نہیں. یہ تو چند خوارج نے 10 محرم الحرام کو جو واقعہ صحیح سند کے ساتھ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں ملتا ہے کہ واقعہ کربلا ہوا، اس واقعے کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے کہ اس کا امپیکٹ کم پڑے تو یکم محرم کو سیدنا عمر کی شہادت کا دن مشہور کر دیا، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے. اور میری اس ویڈیو کے ذریعے اس میں رجوع بھی ہو جائے گا. میں نے اس پر کافی تحقیق کرنے کے بعد اس رزلٹ پر پہنچا ہوں کہ کسی بھی اہل سنت کے محقق نے آج تک ان 1400 سال میں سیدنا عمر کا یوم شہادت یکم محرم نہیں لکھا، بلکہ ذوالحجہ کا آخری عشرہ ہے اور موسٹ پروبیبل اس میں وہ 28 یا 29 ذوالحجہ ہے، 23 ہجری، کیونکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو چکی تھی 29 ذوالحجہ تک. ایک ضعیف روایت ملی ہے اور وہ بھی کلیئر نہیں کرتی، وہ صرف یہ ہے کہ جب ہم سیدنا عمر کو دفنا رہے تھے تو یکم محرم کا چاند نکل آیا تھا، لیکن یہ بھی روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. اور یہ اگر ثابت بھی ہو جائے تب بھی اس میں یکم محرم شہادت نہیں ثابت ہوتی ہے، دفنانا ثابت ہوتا ہے. تو بہرحال جو صحیح سند کے ساتھ ہے، اسود الغابہ ایک کتاب ہے اہل سنت کی مشہور کتاب، 8000 صحابہ کرام علیہم رضوان کے حالات زندگی اس پر جمع کیے. اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، امام ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ، المتوفا 630 ہجری. انہوں نے بھی یہی بحث کی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالحجہ کے مہینے کے آخری عشرے میں وفات پا چکے تھے اور اسی دوران سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو چکی تھی. اب حضرت عمر کے اوپر آتے ہیں، کیا ان کا یوم وفات، یوم شہادت یکم محرم ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ جب بات ہم دیکھیں گے تو بھائی صحابہ کے حوال پہ یہ 3 ریفرنسز ہیں دنیا اسلام میں سب سے بڑے، جس پر سب جاتے ہیں، سب وہیں سے معلومات لیتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ 3 کتابیں ہیں عربی میں، اور یہ ٹیکسٹ بک کے طور پر ان میں سے ایک تو لازمی ہے ٹیکسٹ بک پاکستان کے سارے مدرسوں میں، ہر گروہ کا مدرسہ جو ہے نا سنیوں کا وہ اس کو پڑھتا ہے. اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، امام ابن اثیر ان کی رحمہ اللہ. یہ اس کا ترجمہ اردو میں بھی اویلیبل ہے، میرے پاس اس کے اردو PDF بھی موجود ہیں الحمدللہ. دوسری اس کا یقیناً جہاں تک میں جانتا ہوں اردو ترجمہ نہیں ہے، الاصابہ فی تمیز الصحابہ، امام المحدثین شیخ الاسلام فی الحدیث، حدیث کے شیخ الاسلام علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ، علم الرجال کے ماہر، ان کی کتاب الاصابہ. تقریباً 9 جلدیں ہیں، اس میں ہزاروں صحابہ کے احوال، نام، ان کے واقعات. تیسری ہے الاستیعاب، سب سے پرانی، حافظ المغرب علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالی، یہ 5th سینچری کی کتاب ہے، سب سے پرانی، تقریباً 23 جلدیں ہیں اس کی. اس کے میرے پاس صرف PDFs ہیں، پرنٹ میں یہاں لائبریری میں ہمارے پاس نہیں ہے، نہ مسجد کی نہ میرے گھر کی لائبریری میں، مگر یہ موجود ہے کتاب، ان پرنٹ ہے. یہ 3 ہی بڑے بڑے مرجع ہیں، ہر عالم اور عالم کا بچہ اس کتابوں پہ جائے گا اور وہاں سے ثابت کرے گا. لہذا دھوکہ نہیں چلے گا. کوئی آپ کو کہے حضرت عمر کا یوم شہادت یکم محرم ہے نا، اسے کوئی یار مجھے دکھاؤ صحیح سند سے ثابت کرو، کیونکہ میں آپ کو ثبوت ایک دوں گا ان 3 میں سے ایک کا، وہ جس کا اردو ترجمہ بھی اویلیبل ہے. امام ابن اسیر اسد الغابہ میں کہتے ہیں کہ والیوم نمبر 4 عربی میں پیج 70، 4تھی جلد صفحہ نمبر 70، وہ کہتے ہیں کہ یوم الاربعاء بدھ کا دن اور 4 دن ابھی ذی الحج کے باقی تھے جس دن حضرت عمر زخمی ہوئے، اور یکم محرم کو وہ دفن ہوئے. اس طرح آپ کی خلافت 10 سال 5 مہینے 21 دن، خلافت کا یہ ٹائم تو صحیح ہے، 10 سال 5 مہینے تقریباً 10.5 سال بنتی. لیکن آپ نے کہا قال عثمان ابن محمد الاخنسی ھذا وہم، یہ غلط ہے. ساتھ ہی لکھا ہوا یار، جہاں سے یہ لوگ کاپی کرتے ہیں، کیوں بددیانتی کرتے ہیں. ہوتا یہ کہ یکم محرم پہ جب ادھر مجلس پڑھی جا رہی ہوتی ہے، ادھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، تو آگ تو لگنی. بتائیں آپ ذرا،
پھر کام شروع ہو جاتا ہے، ادھر سے وہ گالیاں شروع کر دیتے ہیں بدبخت حضرت عمر پہ کہ ٹھیک ہے تم، اور پھر وہ اپنی عوام کو یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو جی یہ لوگ بدنیت لوگ ہیں، یہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، اس لیے محرم کے دنوں میں بھی یہ ان کا نام لیتے ہیں جو خود اپنے آپ کو اہل بیت کے خادم کہتے تھے۔ بتائیں آپ ذرا، پھنس جاتے ہیں نا آپ لوگ، پھر اپنا نقصان کرتے ہیں آپ کی ان حرکتوں سے۔ کوئی سی شیعہ بھائی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ یار السلام علیکم، میں آپ کے گلے لگتا ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، میں بھی غلو چھوڑتا ہوں اور نیوٹرل لائنز پہ آ جاتا ہوں، بھائی بھائی بن جائیں، نہیں کرے گا وہ۔ آپ اس کو فورس کر رہے ہیں کہ وہ اس ریٹرک کو بائے کرے جو ذاکر صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو بالکل اس طرح آپ جیسے آپ دیکھیں اور گروہوں میں بھی یہ کام ہوتا ہے۔ میں مثال نہیں دوں گا، پھر وہ کوئی برا نہ منا جائے، رہنے دیں۔ تو آگے وہ کیا کہتے ہیں، توفی عمر، جب عمر فوت ہوئے، 4 ایام بقین من ذی الحجہ، اللہ اکبر، 4 دن ابھی ذی الحجہ میں باقی تھے۔ وبویع عثمان لیوم الاثنین، منڈے کے دن، پیر والے دن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو گئی۔ ولیلۃ باقیہ من ذی الحجہ، ابھی تو ذی الحج میں ایک دن پڑا ہوا تھا جب حضرت عثمان خلیفہ بھی بن چکے تھے۔ یہ غالباً 29 کا مہینہ ہوگا یا 30 کا، یعنی سمجھیں 28 کی رات تک حضرت عثمان خلیفہ بھی بن چکے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذی الحجہ۔ تو یہ ہے جی 4 جلد، صفحہ نمبر 70، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت آخر ذی الحجہ میں ہے۔ پلیز حضرت عمر کی شہادت کے تذکرے ضرور کریں، مگر یہ نہ ظلم کریں کہ محرم میں شروع ہو جائیں، پہلا ہفتہ خطبہ جمعہ، دوسرا ہفتہ خطبہ جمعہ، اور اسی طرح پھر وہ آپ کو پتہ ہے بات بڑھتے بڑھتے کدھر نکل جائے۔ یہ نال ہی دوسرا آ رہا ہوں کہ محرم آنے والا، وہ پہلی تاریخ سے بھی بالکل فساد کی نیت نے انہوں نے کیتا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس دن شہید ہوئے۔ اس تو حکومت بھی یہ دن مناوے تو اسی بھی مناونا، تاکہ شیعہ لوگ امام حسین رضی اللہ کو ذکر شروع کرن تے ڈانگ سوٹا واہ واہ ہوئے۔ اسی حضرت عمر رضی اللہ کے تر پئیے، وہ حضرت حسین تر پئیے، نیتاں فتو رہا۔ مسئلہ اگر ہوئے نا علم نہ لبنا، وہ ہور ہوندا بد نیت۔ اس لیے میں پڑھا اسد الغابہ امام ابن لثیر جزری دی 3 کتاباں ایسے جڑیاں دنیا میں موجود ہیں۔ جیڑا بھی کوئی بندہ صحابہ کرام دے حالات پڑھنا چاہتا، یعنی دیکھو یہاں لوگوں نے معرفت صحابہ سے کام کیا کہ کہڑے کہڑے بندے رسول اللہ دے ساتھی سی، کہ کی عمرہ انہوں دیاں کس کے قبیلیاں دے 3 وڈیاں۔ پہلے نے جو لکھا سی ابن مندہ ابو موسیٰ، سب نے اکٹھا کر لیا۔ ایک الاستیاب امام ابن عبد البر، ایک اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ شیخ عز الدین ابو الحسن علی بن ابو الکرم الشیبانی معروف بن لثیر، اور تیسری کتاب حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ الاصابہ۔ ایسے دنیا سے 3 کتاباں موجود ہے جنہ سارے کے تذکرے مل جاتے ہیں، جی کوئی ایک چھٹ گیا دوجے لکھ دے، اے سمجھو 4 جلد۔ اور یہ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بڑا لمبا انہوں کی زندگی کے حالات ہے، اسلام کس طرح لیا ہے، سب کچھ بیان ہوا۔ آگر تے وفات دی گل تو یہ پھر لکھ دے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روا ابو بکر بن اسماعیل بن محمد بن سعد انه قال توئن عمر یوم الاربعاء لاربع لیال بقین من ذی الحجہ 23 ودفن یوم الاحد ہلال المحرم سنة 24 وكانت خلافت 10 سنین و15 و21 یوم۔ یہ پیان دا بے حضرت عمر رضی اللہ عنہ 4 دن باقی سی ذی الحج دے اس مہینے دے، تے بدھ دا دن اس دن زخمی کیتا گیا 23 ہجری، تے پھر اتوار والے دن محرم دا چند چڑھیا، اس دن فوت ہو چکے سی، دفن کیتا گیا، تے خلافت آپ دی 10 سال ہوئی ہے، 5 مہینے ہوئے 21 دن۔ وقار عثمان بن محمد الاخنسی ھذا وہم، اے پھر اگے لکھا کہ امام عثمان بن محمد اخنسی نے کیا کہ وہم مغالطہ توفی عمر الاربع لیال بقین من ذی الحجہ، 4 دن باقی سے ذی الحج دے جدو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے، زخمی نہیں ہوئے، فوت ہو گئے۔ وبوج عثمان یوم الاثنین لیلۃ باقیۃ من ذی الحجہ، اور ذی الحج دا ایک دن اجے باقی سی، تے سوموار دا دن سی جدو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیعت ہو گئی، بیعت ہوئی محرم تو پہلو۔ اے صفحہ 70 تو پڑھے 4 جلد۔ اے 2 تے واقعے جڑے سی انہاں دی درستی کرنی سی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 ذی الحجہ نوں شہید ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ 4 دن پہلا جڑے انہوں نے
فوت ہو گئے، اور پھر خلافت کا فیصلہ 3 دن ہو گیا، 1 دن محرم تو پہلا ہی بیعت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہوئی۔